کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، کیونکہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو اس دور میں ہمارے نبی نے بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، اور یہ بھی فرمایا جس کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ یاد رکھیے، وہ اور میں قربان جائیے سرکار کی بات سنیں، وہ اور میں بروز قیامت اس طرح مل کر رہیں گے جس طرح دونوں انگلیاں، ابھی دونوں انگلیاں کا فاصلہ دیکھیں، سرکار اشارہ فرماتے ہیں، کون؟ بیٹیاں والا، یہ دونوں انگلیاں، سارے صحابہ خوش ہو گئے، صحبت رسول ملے گی، اور یہ نہیں فرمایا زکات دینے والا، حج کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ کام کرنے والا، وہ کام، صرف بیٹیاں والا، بیٹیوں کے ناز اٹھانے والا، ان کی پرورش کرنے والا، بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور سرکار نے فرمایا جس کی 4 بیٹیاں ہیں، ام المومنین فرمائے 3 ہیں تو ہاں وہ بھی، پھر ام فرماتی ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے گا، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے گا۔ آج تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت بڑی جوش میں ہے، ام المومنین پوچھتے جا رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، پھر ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک بیٹی ہے تو وہ بھی، ایک بیٹی ہے تو وہ بھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 3 2 1 کا مطلب یعنی اس کے درجے بھی نہیں بتائے، سمجھ میں آئی نا؟ صرف ان کے ناز اٹھانے والا، ان کی صحیح پرورش کرنے والا، اور آخر میں ام المومنین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر جس کو بیٹی ہی نہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول فرماتے ہیں جس کا کچھ نہیں اس کا میں، یعنی امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، کوئی عمل سے جائے گا، کوئی عبادت سے جائے گا، کوئی صدقے سے جائے گا، مگر بیٹیاں والا مصطفیٰ کی صحبت سے جائے گا۔ اس لیے میرے رسول کو 4 بیٹیاں، سنت ہے مصطفیٰ، 4 بیٹیوں سے پیار تھا۔ یہ وہ دور جاہلیت میں تھا، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو بیزار ہوتے اور زندہ گور کر دیتے، نبی آئے تو قانون بدلا، پتھر دل موم بنے، عداوت والے محبت والے، جاہل عابد بنے، سمجھ میں آئی؟ تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہ حدیث اس لیے میں آپ کو بتانا مقصود تھا کہ ہمارے نبی نے کسی نہ بھی کسی طرح امت کو تنہا نہیں چھوڑا، سمجھ میں آ رہی؟ تنہا نہیں چھوڑا۔ اور یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو، خود اپنی امت کو لے کر جنت کی طرف جائے گی، یاد رکھیے،
کس کی طرف جائیں گے؟ جنت کی طرف جائیں گے. خود نبی لے کر جائیں گے. جب نبی جنت کی طرف لے کر جائیں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے. سامنے ہمارا نبی ہو، پیچھے ہم قسمت والے ہوں گے. جب نبی سامنے جائیں گے، نبی کے پیچھے ہم جائیں گے. اس کے پیچھے نبی کے پیچھے ہم جائیں گے. اسی کو تو اطاعت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کو کیا اطاعت کہتے ہیں. اطاعت کہتے ہیں. نبی جدھر سے جائیں گے ہم ادھر سے جائیں گے. اب جنت میں بھی جانا ہو، اب جتنے بھی نبی کے پیچھے جائیں گے نا، یاد رکھیے جتنے بھی نبی کے پیچھے جائیں گے نا ان کے پاس عمل بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، خیرات و صدقات ہوں گے، نماز و روزے ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا اور نبی کا ساتھ ہوگا. سمجھ میں آئی آپ کو؟ نبی کا ساتھ ہوگا. جب سامنے نبی ہیں پیچھے پیچھے جائیں گے تو ان کے پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد نبی آگے امت پیچھے. اب وہاں خدا یہ بھی نہیں کہا اے میرے نبی انہوں نے تو عمل کیا ہے، عمل کے بدلے جائیں گے، عمل کے بدلے جائیں گے. نماز پڑھی نماز کے بدلے جائیں گے، روزہ رکھا روزے کے بدلے جائیں گے، حج و زکوٰۃ کے بدلے جائیں گے. اسی کو رہبری کہتے ہیں، اسی کو رہنمائی کہتے ہیں. کیوں؟ جنت کا راستہ سیدھا نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ جنت کا راستہ سیدھا مر کے تو سیدھا چلے جاتی ہے، غلط ہے. کس طرف جنت ہے ہم کو کیا معلوم؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کلکتے کا راستہ میں دیکھا اس نے، سیدھا جاؤ بولے تو کہاں کو جاؤ؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ تو دنیا کی سڑکیں ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، لوکیشن مارے سیدھا نکل گئے. نہیں، مگر وہاں کا راستہ کیوں؟ میزان سے گزرنا، پاس ہو گیا جنت میں جانا، پاس ہو گیا تو جنت میں جانا. مگر جاتا نہیں. دوسرا امتحان پل صراط. اب میزان پر پاس ہوا، اعمال نامے تولے گئے، تیرے اعمال نیک وزن ہو گئے، بد ہلکے ہو گئے، جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا، تو پھر پل صراط کیوں؟ اور یہ ایسی سڑک ہے، یہ ایسی سڑک ہے صبح قیامت تک کہ کسی کی ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیسی سڑک ہے. بس سمجھ میں؟ اسی لیے کہتے ہیں بال سے باریک تلوار سے تیز. اور وہ پل ہے، برج کیا ہے؟ وہ فلیور ہے وہ. اور کس کے اوپر ہے معلوم؟ دوزخ کے اوپر. اس کے نیچے دوزخ ہے، دہکتی آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے، اس کے اوپر کا پل ہے. وہ ندی کے اوپر پل نہیں بناتے، نیچے پانی ہوتا رہتا ہے. ایسا رب کائنات نے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اوپر پل بنایا جس کو کہتے ہیں پل صراط. کیا کہتے ہیں؟ صراط کہتے ہیں راستے کو، ابھی بتایا نا میں نے، پل صراط. اب اس پہ جانا تو مانا کیا معلوم؟ میزان پہ پاس تو ہو گیا. اب ذرا یہاں دیکھیں گے، یہ نیچے دیکھ کے ڈرتا ہے یا بے خوف چلتا ہے، یا ڈگمگاتے قدم چلتا ہے، یا دوڑتا ہے؟ کیونکہ وہاں کے راستے پر چلنے کے مرحلے بتائے. کوئی بجلی کی مانی نکل جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے نکلے گا، کوئی دوڑتا ہوا نکل جائے گا، کوئی واکنگ کرتا جائے گا، کوئی رینگتا ہوا جائے گا، کوئی پیٹ کے بل جائے گا. بس سمجھ میں آئی؟
اور دوڑ انسان جب لگاتا ہے نا وہ پل کو پار کرنے کے لیے 1500 سال لگیں گے. اب وہ پار بھی کر لیا, اب ہو گیا نا جنت, تو اس کے آگے جنت نہیں ہے, اس کے آگے پھر ایک مقام آئے گا کوثر. کون سا مقام آئے گا؟ کوثر. وہاں ملیں گے ہمارے چلیے نبی ملیں گے ضرور, تو نبی کے ساتھ ملیں گے علی. یہ ہے طریقت, جہاں نبی وہاں علی, جہاں نبی وہاں علی, یہ ہے طریقت. اب وہاں نبی اپنے پیارے ہاتھوں سے جس کو پیالہ پلائیں گا نا وہ جنت. اب اس کے آگے کوئی آزمائش نہیں, اس کے آگے کوئی امتحان نہیں, اس کے آگے کوئی راستہ نہیں. اب وہاں سے جماعت کو لے کر نکلیں گے نبی جنت. کتنے خوش نصیب ہو گئے, جنت قریب ہوگی, جنت قریب ہوگی. سارے نبی کے پیچھے رہبری. مگر جب جنت قریب ہوگی, اب یہ سارے جنتی جنت میں جانا ہے, تو بیچ میں ملیں گے دوزخی. اب یہ کہاں سے آئے؟ میزان میں فائل ہو گئے تو سیدھا دوزخ میں چلے جائیں, نہیں گئے. اب ان کو بھی پل صراط, اب اس میں کئی جہنمی کٹ کٹ کر گرتے گئے, اور اس کے آگے اب پل کے ارد و گرد پول لگاتے ہیں نا سیفٹی کے لیے. اس طرح شکاکیب ہیں, شکاکیب یعنی کانٹے, مچھلی کو گل ڈالتے ہیں نا ایسے کانٹے. تو وہ تاثیر کیا ہے معلوم, چلنے والے کو وہ کانٹا سونگے گا آگے. گناہ کی ذری سی بھی, خطا کی ذری سی بھی وہ آئے گی نا, پکڑ کر کھینچ کر گرائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ کہاں گرائے گا؟ جہنم میں گرائے گا. اب پتہ نہیں وہ کتنی دیر گریں گے, کتنے سال رہیں گے, یہ معلوم نہیں, لیکن یہاں ملے, کیونکہ فیصلہ نہیں ہوا نا ابھی. اور ایک امتحان باقی ہے نا ان کا, کوثر کا. وہاں بھی سرکار مولا علی کے ہاتھوں کسی کی پہچان سے پیالہ مل گیا, وہ بھی رہبری کے اندر آ گیا. سمجھ میں, اگر کسی کو نہیں ملا, کسی کو نہیں ملا, کثیر تعداد میں لوگ کھڑے رہیں گے اور پکاریں گے مصطفیٰ کو. کس کو؟ اب ان سے کہیں نا اللہ کو کیوں بھول گئے؟ دنیا میں, مسجد میں, نمازوں میں, ہر جگہ اللہ 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 کو پکارنے والے, وہاں کیوں بھول گئے بھائی؟ یہ سوال کوئی نہیں کرتے کیا؟ کسی مولوی و عالم سے پوچھ کر دیکھو, کس کو پکاریں گے؟ ارے گنہگار تو گنہگار کی بات رکھو, نیکوکار بھی مصطفیٰ کو پکارے, جنتی ہونے والے مصطفیٰ کو پکارے. ارے نیکوکار تو نیکوکار, سارے نبی و رسول بھی مصطفیٰ کو پکارے. کیا نبیوں کو نہیں معلوم آج کے دن اللہ کو پکارو, اللہ بچائے گا. بچانا تو اللہ کو ہے, بچانا تو اللہ کو ہے, مغفرت اور نجات دینا تو اللہ کو ہے, بخشنا تو اللہ کو ہے, لیکن پکارنا مصطفیٰ کو ہے. کس کو؟ مصطفیٰ کو ہے. جب وہاں نبی کو پکارنا شرک نہیں ہوا تو دنیا میں یہاں کیا شرک ہوگا؟ ہوگا. وہاں جائز ہے تو یہاں بھی جائز. اب دیکھیے یہاں جائز ہے نا, یہاں کا حلال وہاں بھی حلال, یہاں کا نیک وہاں بھی نیک, یہاں کا اچھا وہاں بھی اچھا
ہے کہ نہیں؟ اب وہاں پکار رہا ہے، ایک نہیں پکارے، انگت تو بے شمار، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کی کتنے پکارے، وہ تو خدا اس کا رسول بہتر جانے. اور ساتھ وہی نہیں ہے، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جن پر کتابیں نازل ہوئے، رسالے نازل ہوئے. کیوں؟ سب کو پتا ہے، یاد رکھیے، سب کو پتا ہے. آج یہاں کسی کی دال نہیں گلنے والی، صرف ایک مصطفیٰ کے بات چلتی ہے. اگر چلتی ہے خدا کے نزدیک تو سب سے پہلے آنے والے آدم علیہ السلام کی چلتی، موسیٰ کلیم اللہ خدا سے خود ڈائریکٹ کلام کرنے والے ان کی چلتی، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ان کی چلتی، داؤد خلیفۃ اللہ کی چلتی. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن سب رسول ہیں، سب رسول ہیں، صفی اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، ذبیح اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، مگر کسی کی نہیں چلے گی، صرف ایک حبیب اللہ کی چلے گی. یہ سب جانتے ہیں، اس لیے کس کو پکارے؟ تو قربان جائیے. اب کیوں پکارتے ہیں بھائی؟ ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے دوزخ میں جانے کا، گرنے کا، تباہ ہونے کا، جلنے کا، غم کا، صدمے کا. وہاں صرف ایک ہی ذات ہے، وہاں کیا ہے؟ صرف ایک ہی ذات ہے اس غم و صدمے سے نکال سکتی ہے. تو اس لیے سارے گناہگار پکارے، خطاوار پکارے. وہ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، مگر انہوں نے اچھے عمل کر کے آئے تب بھی مصطفیٰ کے پیچھے ہیں، یہ گناہ کر کے آئے پھر بھی مصطفیٰ کو پکارے. اب پیارے رسول اچھے کام والوں کے ساتھ رہنا یا برے کام والوں کے ساتھ؟ چلیے بھی ہم میں کوئی اچھا ہے، کسی بدکار کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ عیب لگ جاتا. ایک شرابی ڈگمگاتے قدموں سے جا رہا ہے، چل وہ شرابی جا رہا ہے، اس کے ساتھ میں بھی جاؤں گا، ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ ڈال کے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ کیوں؟ وہ پہلے ہی بدنام ہے، اس کے ساتھ ہو گیا تو بھی بدنام. بد افعال کے ساتھ گیا تو بھی بد افعال، گنہگار کے ساتھ گیا تو کر یا نہ کر تو بھی گنہگار خطاوار، بدنام کے ساتھ ساتھ تو بھی بدنام. سمجھ میں؟ یہ ماحول ہے یہاں کا، دنیا کی سمجھ، دنیا داری ہے. مگر قربان جائیے، مصطفیٰ سارے نبیوں کے امام ہے، رحمت للعالمین، مقدس خدا ہے، سرور انبیاء ہے، تاجدار ہے، مالک جنت ہے، ساقی کوثر ہیں، اور رسول پاک ہیں. کیا ہے؟ رسول پاک ہیں. پاک رسول ہو کر جب انہوں نے پکارا تو سرکار کی نظر پڑی. یہ سب کون ہے؟ امت میں سے ہے. کون ہے؟ امت میں سے ہے. کیا ہے؟ جب نظر پڑی کہ سب کے سب خطاوار ہیں، سب کے سب گناہگار ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے جنتیوں کو چھوڑا. کیوں؟ وہ تو جنتی ہو گئے، ساتھ چلو نہ چلو جائے. جنتیوں کو چھوڑا، گنہگاروں کے ساتھ آ گئے. یہاں تک حدیث کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کے علماء ہی بیان کرتے ہیں. یہ دلندر بیان نہیں کرتے، نہ دیوبندی بیان کریں گے، نہ کوئی فرقے والے بیان کریں گے، کیونکہ اس کے اندر عقائد کا بھرپور خزانہ ہے، بخشش کا خزانہ ہے، نجات کا خزانہ ہے، مغفرت کا خزانہ ہے. ان کو نجات و مغفرت دلانا مقصود نہیں ہے، عیسائی یا یہودیوں کے ساتھ بنانا مقصود. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہاں تک ہمارے اہل سنت علماء ہم بھی جاتے ہیں، مگر کیوں ہو گئے سرکار؟
اس لیے ہو گئے کہ ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، تھامنے والا نہیں، بھٹک گئے ہیں، راستہ بتانے والا نہیں، خوف اور غم و صدمے میں مبتلا ہیں، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو فوراً رسول ان کا ساتھ سے نکل کر گنہگاروں کے ساتھ میں آ گئے اور کہا ڈرو نہیں کہ چلو میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ۔ جب رسول ساتھ ہو گئے تو صراط پر سارے ڈگمگاتے قدم، غم زدہ والے، مصیبت زدہ والے، جتنے بھی جو کچھ خطا بار تھے، سب کے سب رسول کے پیچھے۔ جب رسول کے پیچھے ہیں اب ان کو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بچانے والا سامنے ہے، تھام کر لے جانے والا سامنے ہے۔ اسی کو رہبری کہتے ہیں، اسی کو رہبری کہتے ہیں، رہنمائی کہتے ہیں۔ اب یہ منظر کو جب نیکوکاروں نے، جنتیوں نے دیکھا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے۔ آنا تو آنا، بارگاہ مصطفیٰ میں تو آنا کہ نہیں آنا، مگر نہیں آئے۔ یاد رکھیے شریعت و طریقت کی بات چل رہی ہے، نہیں کس کے پاس آئے؟ گنہگاروں کے پاس، خطاواروں کے پاس۔ کون آئے؟ جنتی لوگ، نیکوکار، اور آ کر بڑی عاجزی سے، منت سے گوش و گزار ہونے لگے اور ان گنہگاروں سے کہنے لگے اے لوگو تم ہماری ساری نیکیاں لے لو، ہماری ساری نیکیاں لے لو اور تمہارے سارے گناہ ہم کو دے دو۔ یہ کہاں چل رہی ہے بات؟ پوچھے کسی مفتی سے، کسی عالم سے، یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سارے نیکیاں لے لو اور سارے گناہ ہم کو دے دو۔ کیوں؟ ہم گنہگار ہی صحیح لیکن ہمارے ساتھ نبی ہوگا، ہم نبی کے ساتھ چلنا پسند کریں گے، نیکیوں کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکیاں کہیں بدل جا سکتی ہیں، عمل بدل سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، اس پر اعتماد نہ کرنا، اور جس سے محبت قلب اطہر میں ہے نا، اسی محبت پر فخر کرنا کہ میرا دل جسے چاہتا ہے وہی میرا ہادی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے عمل، میں یہ نہیں کہتا عمل مت کرو، کرو، مگر اس پر اعتماد مت کرو۔ ہمارا حق ہے، یہ فرض ہے، کرنا ضروری ہے، بندگی ہے، مگر یہی عمل ہم کو لے جائیں گے، یہ اعتماد مت کرو۔ اور گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور یہ بھی مت سوچنا کہ گناہ کریں گے اللہ معاف کرے گا، کرتے جاؤ، معافی مانگتے جاؤ، کرتے جاؤ، یہ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے ذہنیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اچھا اچھا ہی ہوگا، برا بس یہ ہمارے نبی کا کرم ہے، جتنے اچھے ہیں وہ میرے اپنے ہیں، جتنے برے ہیں میں ان سب کا ہوں، ان کے ساتھ میں یہی رہ گئی ہے۔ آئی نا بات سمجھ؟ ہماری ہے طریقت، یہی تو راستہ ہے۔ کیا ہے؟ یہی تو راستہ ہے۔ اب ان تمام باتوں کے مجموع کا نام تصوف رکھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہاں ہے تصوف؟ نادان اسی کو تو تصوف کہتے ہیں۔ ایمان، تقوی، ایمان، تقوی، ایمان، تقوی۔ تقوی سمجھتے نا آپ لوگ؟ پرہیزگاری۔ کیا ہے؟ ایمان لائے، اچھے عمل کی، پرہیزگاری، ہو گئی نا بات؟ مگر یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے
اور ایمان والے اور تقوی والے. تو معلوم ہوا اس سے بھی اونچا ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے. ایمان بھی ہے تقوی ہے. دوسرا درجہ. اور تیسرے درجے میں فرماتے ہیں اور بھی ایمان والے اور بھی تقوی والے. تو معلوم ہوا تیسرے درجے والے بھی تقوی اور ایمان اور. تو یوں سمجھیے معلوم یہ ہوا یہ تین جگہ اللہ نے ایمان کی بات جو لائی ہے، تین جگہ سمجھ میں آئی، اور عمل صالح کی بات لائی. شاید ہو سکتا ہے ہم ایمان لائے، دائرے اسلام میں آئے، کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. ایمان تو دائرے اسلام میں آنے کے بعد ایمان لانا ہے نا، نہیں لانا. کچھ اچھے کام کیے، کبھی کبھی شیطان نے اس کا آیا تو برائی بھی کر لی، گناہ بھی کر لی، اور اچھے کام سارے دھل گئے، خطاوار بن گئے. بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ ضرور بنی. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے ایمان لائے، پرہیزگاری اختیار کی، پرہیزگاری اختیار بھی کی، اچھے کام بھی کیے نہیں کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خواہشوں کی طرف بھی چلے گئے، کچھ تمناؤں کی طرف بھی چلے گئے، کچھ آرزوؤں کی طرف بھی چلے گئے. تو مطلب کبھی اچھے بھی ہوتے رہے اور کبھی برے بھی ہوتے رہے. وہ پہلے والے کے ایمان اور اچھے کاموں سے یہ ذرا بہتر ہے. اور تیسری بات اور بھی ایمان اور بھی تقوی. جو تیسری بات کا ایمان اور تقوی ہے، یہاں کبھی اچھے کبھی برے ہوتے تھے نا، اب تیسری منزل ایمان اور تقوی پر جب آ گئے تو اس میں صرف اچھے ہی اچھے کام ہوتے رہے، اچھے ہی اچھے کام ہوتے رہے، برائی سے پرہیز کرتے رہے. یہاں حرام سے پرہیز، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس سے پرہیز. اور پہلا جو ایمان تھا پہلے کا جو ایمان تھا، ایمان اور عمل صالح کا جو بات تھی، تو اس میں سب کچھ تھا. دائرے اسلامی بھی تھے، اچھے بھی تھے، لیکن برائی زیادہ تھی. کیا تھی؟ برائی. اب اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے ہی اس کے حوالے سے میں 3 باتیں کہوں گا. ایک تھا نفس امارہ، دوسرا تھا نفس لوامہ، تیسرا تھا نفس مطمئن. 3 نفس. اس کے بارے میں جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ جو گناہوں کی طرف، برائی کی طرف لے کر چلے جاتا ہے. یہ پہلا نفس یعنی طریقہ ہے. اب پہلے جو ہم مسلمان کہتے ہیں، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، کوئی ہو سکتا ہے ایسا کہ برائی کیا نہ ہو، دودھ سے دھلا ہوا ہو؟ ہے ایسا؟ یوں سمجھو کہ ہم پہلی منزل میں ہی اٹکے ہیں. نہ ہمارے پاس صحیح معنوں میں ایمان ہے، نہ صحیح معنوں میں عمل ہے، نہ صحیح معنوں میں تقوی ہے. یہ پہلی منزل میں اٹکے ہیں. حالانکہ ہو سکتے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ہماری جو نیتیں ہیں نا، ہماری جو نیتیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین. اخلاص کی دولت ہمارے پاس، خلوصیت ہمارے پاس، جو دین کی طرف، دینداری کی طرف، سچائی صداقت کی طرف جو خلوصیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتی ہے، دل کی نیت میں سچائی ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس. تو معلوم یہ ہوا ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، اور تقوی بھی. اب تقوی سمجھتے ہیں روزہ صبح سے شام تک رکھ لیں گے تو تقوی ہے، سال میں ایک بار رمضان المبارک آئے گا، بس سمجھ میں آئی. کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو مہینے بھر کے روزے ہم کو تقوی سکھائیں گے
سال بھر کے بھی روزے رکھیں گے نا تقویٰ ہمارے پاس نہیں آئے گا. کیوں؟ ہمارے پاس خلوص کی دولت، خلوصیت نہیں ہے، اخلاص کی دولت نہیں ہے. محروم ہے یہ دل اخلاص سے، صاف نیتی سے محروم ہے یہ دل. جو من میں آیا ہم وہ کر لیں. یہ پہلا ہے، ہوگی بات سمجھ میں. اور دوسرا جو طریقہ ہے ایمان اور عمل صالح و تقویٰ کا، اس کے اندر اچھائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. مگر اگر برائی ہے تو اس برائی میں بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور طریقہ وہ بھی میں بتا دوں، سمجھ جاؤ کیا طریقہ ہے. یہ خود کے لیے برائی نہیں کرتا، یہ دوسرا طریقہ ہے. اب اس بات کو مولوی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے یہ تو مجھے معلوم نہیں. خود کے لیے غریب ہوگا، مفلس ہوگا، سمجھ میں آئے، صاحب عیال ہوگا، سینے سنسار والا ہوگا یا لڑکیاں والا ہوگا. کیونکہ قرضہ نہ لے تو اس کا گزران نہیں ہوگا. اب قرضہ لینا تو سود پہ دینے والے ہوں گے، قرضے ہنسنا تو کوئی نہیں دیں گے. مسلمان کو نہیں دیتا، باپ بیٹے کو نہیں دیتا، بھائی بھائی کو نہیں دیتا. یہ یہودیوں کا طریقہ آج مسلمانوں میں دورہ چلا رہا ہے. تجارت میں سود کا حساب لگائیں گے، خرید و فروخت میں لگائیں گے، رشتہ داری میں لگائیں گے. اب وہ قرضہ لینا، سود لینا، سود کھانا تو بھی حرام ہے. برائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بیچارہ لینا پڑے گا نہیں پڑے گا، برائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تجارت میں جھوٹ بولنا پڑے گا ورنہ تو گھر کا گزران نہیں چلے گا. اب دین لین کے معاملے میں لڑکیوں کو دینا لینا تو دینا لینا حرام ہے، مگر جب تک دینا لینا نہیں ہوگا تو شادیاں نہیں ہوگی. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ اپنے نفس کی خاطر برائی نہیں، پہلا تھا نفس کے خاطر، اور دوسرا تھا اپنی خودی کو چھوڑ کر اپنے اوروں کے خاطر یا رشتہ داروں کے خاطر یا اپنے گھر اہل و عیالوں کے خاطر یا پڑوسیوں کے خاطر یا ہمسایوں کے خاطر یا ساتھ مسلمانوں کے خاطر جو برائی ہے، لین دین کی، سود کی، جھوٹ کی، یہ سارے کے سارے ہیں نا. ایسی ایسی خطائیں ہوتی رہیں گی مگر اچھائیاں ہوتی رہیں گی. اور یہ ہے نفس لوامہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ کون سا نفس لوامہ؟ اب اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھایا. نفس امارہ کی نہیں ہے، نفس لوامہ. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے نفس لوامہ کی. تو معنی کیا ہے؟ خود کے لیے اگر کرتا تو اللہ کبھی قسم نہیں لیتا، تو اوروں کے لیے، مطلب کسی اور کے لیے کچھ کر لیتا ہے. اور کون؟ اسی کے بندے، اسی کی مخلوق ہے. میرے بندے اوروں کے لیے بھی برائی کر لیتا ہے، اوروں کے لیے جھوٹ بول لیتا ہے، اوروں کے لیے بھی ایسی حرکتیں کر لیتا ہے. اگر یہ اور نہیں ہوتے تو مطمئن ہوتا. کیا ہوتا؟ تو مطمئن ہوتا. یہ اوروں کے بیچ آ کر پھنس گیا. تو اس لیے اللہ نے ولا اقسم، قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی. یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے. اور یہ ایمان نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں. غریب کی مدد کرے گا تو غریب دعا دے گا، گھر والوں کی مدد کرے گا گھر والے دعائیں دیں گے، پڑوسیوں کی مدد کرے گا پڑوسی دعا دیں گے، بچوں کی مدد کرے گا خوش ہو جائے گا. جس کے گھر میں، جس کی کمائی سے بیوی بچے خوش ہیں، وہ سب سے بڑا اور بہترین صدقہ ہے. بہترین صدقہ ہے. اور میرے رسول یہ بھی فرماتے ہیں جتنے لقمے وہ کھاتے ہیں ہر دانہ صدقے میں لکھا جاتا ہے. یہ بیوی بچوں کی بات ہے. بیوی بچوں کا مانا یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ کا بھی اور بڑا درجہ ہے.
تو بیوی بچوں کا اتنا درجہ رکھا تو ماں باپ کا کتنا بڑا رکھا. بڑا درجہ. ہم صحیح معنوں میں قرآن سمجھنا اور پڑھنا نہیں آتا، جن کو آتا ہے ان کو سمجھانا نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی؟ یہ نفسی ایک دوسرے طرح کا ایمان ہے. وہ صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب نیک ہیں، اچھے بھی ہیں. سمجھ میں ہے نا؟ اب تیسرے درجے کا جو ایمان ہے، آئیے تیسرے درجے کا جو ایمان ہے یہ سب سے ہٹ کر ہے. تقویٰ سب سے ہٹ کر ہے. ان کے اندر برائی ہی برائی کا کوئی پل، کوئی تنکا نہیں ملتا. نہ نہیں ملتا. کیوں؟ جس طرف بھی برائی ان کے مقابل آتی ہے وہاں صاحب اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں، رکا دیتے ہیں کہ یہ برائی ہے. اور وہی اختیار اس پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں اوروں کے لیے کچھ نہ کچھ برائی کر کے خطاوار بنتا ہے، وہاں اوروں کے لیے اپنے جان کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دے دیتا ہے. اس کے پاس حرص و خواہش کا ذرہ تنکا بھی نہیں ملتا. اور وہ ایسے بلند درجے پر ہوتا ہے کہ جب اس کو ملتا ہے کھانے کے لیے مطمئن الحمدللہ ہوتا ہے، جب نہیں ملتا تب بھی مطمئن الحمدللہ ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے الحمدللہ ہوتا ہے، غم آتا ہے الحمدللہ ہوتا ہے. یہ الحمدللہ کے بغیر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسی کو قرآن نے وَهُوَ مُحْسِن کہا. کیا کہا؟ محسن. محسن کا معنی معلوم ہے؟ اب بولے تو وَهُوَ محسن. محسن کا معنی کہتے ہیں احسان والے کو. اس کو احسان والے کو. اب احسان ہم صرف جانتے ہیں، آج کل کے پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ احسان کہتے ہیں نیکی کو. معنی نیکی کا نہیں، احسان کا ہے. کیا ہے؟ احسان کا ہے. احسان کا ہے. اور یہ احسان ہے جن کو خدا نے احسان والا بندہ کہا تو وہ احسان ہے اوروں پر. احسان ہے اوروں کے لیے. احسان ہے اوروں کے لیے. احسان ہے اوروں پر. اب یہ احسان والا احسان کرنا ہی جانتا ہے، لینا نہیں جانتا. جب کرنا جانتا ہے لینا نہیں جانتا اسی کو مطمئن کہتے ہیں. یا ایتھا النفس، نفس المطمئن، اے مطمئن والی جان. اب مطمئن ہم ہوتے صبح کو ناشتہ کرے دوپہر کو بھوک لگتی، دوپہر کو کھائے تو شام کو بھوک لگتی. مطمئن کم ہوتا ہے. 10 روپے کی جگہ 100 روپے، 100 کی جگہ 1000 کی جگہ لاکھ کی جگہ کروڑوں کی سوچتا. مطمئن کم ہوگا. ساری دنیا کے انبار میں لا کر ڈالیں گے نا کچھ نہ کچھ کمی ہوتی. مطمئن نہیں ہوتا انسان. مگر اللہ والے مطمئن کا معنی یہ نہیں دولت و ملکت مل گئی تو مطمئن ہو گیا، نہ، مطمئن ہوتا ہی نہیں. بے چینی بے قراری اور بھی بڑھ جاتی ہے. غریبی ہے تو اور بھی ہے، مفلسی ہے تو اور بھی ہے. مطمئن اس کو نہیں کہتے. مطمئن کہتے ہیں ہر خوشی و غم کو اللہ کی طرف سے ایک جاننا، ہر فائدے و نقصان کو اللہ کی طرف سے ایک جاننا، جس کے اندر نقصان کا خوف نہ ہو، فائدے کا گھمنڈ نہ ہو. غم اور خوشی رنج و الم میں ہو، حالت بیماری میں ہو یا صحت مند ہو، ہمیشہ مطمئن. اب ایسا مطمئن والا جس کا دل ہے قرآن اسی کے لیے کہتا ہے ولا تحزن. اس کو غم بھی نہیں ہے، ولا خوف، اس کو ڈر بھی نہیں.
وہ نہ کسی سے ڈرے گا نہ کسی سے خوف کھائے گا نہ کسی کا غم. بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ. تو جتنے جہنمی بن کر کھڑے ہیں وہ خوف زدہ ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور جنتی جتنے بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ خوش ہیں. کیا ہیں؟ خوش ہیں. ان کے پاس خوف نہیں ہے، ان کے پاس خوشی نہیں ہے. جب مصطفیٰ آ گئے اتنا خوش ہو گئے، اب غم اور ڈر پتہ نہیں کہاں گیا، کہاں چلا گیا معلوم ہی نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے خوف و قدر بے غم نکل پڑے. سمجھ میں؟ جب یہ مطمئن والے دل ہوتے ہیں، اور ایسا مطمئن دل والے کب ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ کیسے میں یہ مطمئن والا جو دل ہے، یہ 3 مرحلوں سے گزر گئے نا یہ. اب یہ مطمئن والا جو دل ہے، اب وہ کب ہوتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے وہ انا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. کب ہوتے ہیں؟ جو ہم آپ کے راستے پر. شریعت ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر ہمارے راستے طریقت کے ہیں. ہمارے راستے طریقت کا راستہ اس کو کہتے ہیں جس طریقت کے راستے کا رہبر ہو، رہنما ہو، ساتھ لے کر جانے والا، ساتھ لے کر جانے والا. یہ ایک ہے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی بیان ہے، وَأَنِّ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ. بس سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً. جو طریقت کے راستے پر چلتے ہیں، کیا ہیں؟ یاد رکھیے، طریقت کے راستے پر چلتے ہیں. اب شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے. شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، مگر شریعت پر جتنے بھی چلتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے. وہی صراط مستقیم جب طریقت پر آتی ہے تو وہاں تنہائی ہوتی ہے، یہاں رہبری ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے، جیسا قرآن فرماتا ہے ما اسقیناہ ما، تو وہاں تنہائی پر انتظار ہوتا ہے رحمت خدا کی طرف. کس کی طرف؟ رحمت خدا کی طرف. مگر یہاں انتظار نہیں ہوتا، جب بھی پیاس لگے رہبر لا کر پلا دیتا ہے. جب بھی پیاس لگے اس کا رہبر پلا دیتا. یہاں انتظار ہوتا ہے، یہاں انتظار نہیں ہوتا. یہ فرق ہوتا ہے. اور دوسرا، یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں چلیں گے، ہم کو کیا جنت نصیب ہوگی یا جہنم نصیب ہوگی. لا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پتہ خدا و رسول جاتے ہیں، یہ نہیں جانتا. ڈھیروں انباروں کے عمل ہونے کے باوجود نفسی بنفسی کی حالت میں مایوس و مجبور محتاج بن کر کھڑا ہوتا ہے، مگر اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اعمال کیا جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں لے جائیں گے. مگر طریقت پر جو ہوتا ہے اس کو یہ انتظار بھی نہیں ہوتا، یہ غم، یہ صدمہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے پاس کچھ خیر، کچھ نیکی ہو یا نہ ہو، مگر اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے کہ میرا رہبر مجھے لے کر جائے. یہ طریقہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریقت. اب یہ قرآن سے یہ دو بھی ثابت ہے.
قرآن سے دو بھی ثابت ہے. دو بھی ثابت ہیں. جب ثابت ہے اس لیے تو قرآن فرماتا ہے نا, ورنہ تو قرآن کو بولنے کی ضرورت کیا تھی. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب یہ دو باتیں بتاؤ. اسی آیت میں دو باتیں آئی, ایک ولی دوسرا مرشد. اب مجھے بتائیں مرشد کون ہے, ولی کون ہے؟ مرشد ہی ولی ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مرشد کون ہے یا ولی کون ہے؟ یاد رکھیے, ہر مرشد ولی ہو سکتا ہے مگر ہر ولی مرشد نہیں ہو سکتا. بے شک. جیسے ہر نبی ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. قرآن ہے نا. اگر ایسی بات ہے, اگر قرآن پر ایمان ہے, قرآن پڑھتے ہیں, اس کے ترجمے کو مانتے ہیں تو پڑھو نا, سمجھاؤ نا, خطابت کرو نا مساجدوں میں, بیانوں میں. بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ قرآن ہے نا. نہیں الگ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. مانا کیا ہے؟ دو باتیں آئی, دو نام آئے, ولی اور مرشد. تو مانا کیا ہے؟ مرشد کہتے ہیں رہبری کو, اور رہبر ہوتا ہے صاحب طریقت. اور مانا یہ نہیں صاحب طریقت ہے تو شریعت نہیں, وہ شریعت پر ہی ہوتا ہے. صاحب طریقت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساتھ لے کر چلتا ہے, وہ ساتھ لے کر چلتا ہے. اب اس چلنے والے کے پاس اس کا ساتھ ہوتا ہے, اسی پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے, اسی پر اس کی امید ہوتی ہے, اسی پر اس کا اعتقاد ہوتا ہے, اسی کا مطلب یعنی اعتماد ہوتا ہے کہ کیا میرے چاہے خطائیں ہوں نیکیاں ہوں کیا ہوں, میرے سامنے چلنے والا تو ہے. سمجھ گئے نا؟ میرے سامنے چلنے والا ہے, جو چلتا ہے صاحب طریقت ہے, وہ میرا پیر ہے, وہ میرا مرشد ہے. میں کیسا بھی ہوں, چلنے والا میرا ساتھ ہے. اب وہ جانے, خدا جانے. یہ اعتماد, یہ بھروسہ, یہ امید اس پر ہوتا ہے. سمجھ میں؟ جس پر ہوتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں, بمعنی یہ پیر کو. وہ صاحب طریقت ہوتا ہے. اب ولی کہتے ہیں صاحب شریعت کو, نیک منوانے والے کو, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنے نیکیوں سے, اپنی تقوی سے, اپنی پرہیزگاری سے خدا کا قرب پانے والے کو. بات سمجھ میں آئی؟ خدا کا قرب پانے والے. جب خدا کا قرب وہ پا لیتا ہے وہ ولی ہے. اسی کو تو ولی کہتے ہیں. ولی کا معنی ہے خدا کا قرب پانے والا. تو اللہ تبارک و تعالی عالم کائنات میں اپنے بندوں میں اپنے اور پرایوں کی پہچان, دوستوں اور دشمنوں کی پہچان, مومن اور منافقوں کی پہچان کروا دیا صبح قیامت تک. بے شک بے شک. کہ لوگوں, جسے میں گمراہ کر کے نکال دیتا ہوں اسے نہ ولی ملے گا نہ مرشد ملے گا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. نہیں ملے گا. تو جو ولی اور مرشد سے بیزار ہیں تو یقین کے ساتھ قرآن پر ایمان رکھو کہ اللہ نے اسے گمراہ کر کے نکال دیا. اس کی نمازوں پہ, اس کے روزوں پہ, اس کے تقویٰ پہ, اس کے حج پہ, اس کے زکوٰۃ پہ, اس کے لباس پہ مت جاؤ. بس اتنا دیکھو کہ وہ ولی یا مرشد کی صحبت سے وابستہ ہے تو وہ ہمارا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کے ساتھ وابستگی کے ساتھ چلیں گے نا تو یہ ساری کی ساری شیطان میں ملے گی. کس میں ملیں گی؟ شیطان میں ملے گی. ساری عبادتیں ملیں گی, روزے ملیں گے, حج و زکوٰۃ ملیں گی, سب کچھ ملیں گی. کہاں ملیں گے؟ شیطان میں ملیں گے. جب شیطان میں ملیں گے تو کیا شیطان کے پیچھے چلیں گے؟ ارے اس کی داڑھی دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کی نماز دیکھو, حج کر کے آیا, اس کی خیرات دیکھو, اس کا صدقہ دیکھو.
اس کے جہاد دیکھو، ارے کتنا تقوی والا ہے، کتنا سچا بندہ ہے، اس کی نمازیں دیکھو. تو نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی آڑ میں کیا اس کے پیچھے چلیں گے؟ فرق کرنے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کے ساتھ کہہ دیا. فرق کیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا. پائیں گے نہیں لوگ ولی اور مرشد کو نہیں. یہ نہیں فرمایا جسے میں گمراہ کر دیتا ہوں عبادت سے نکال دوں گا، مسجد سے نکال دوں گا، یہ نہیں فرمایا. کہاں سے نکالوں گا؟ ولی اور مرشد کی بارگاہ سے نکالوں گا. اب کتنے ہیں ایسے لوگ؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا سب کو ہم اپنا سمجھیں گے؟ اپنا سمجھیں گے تو پھر قرآن پر ایمان ہوگی نا بات. اب آخری بات کیا ہے؟ آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پہلے میں نے کہا تھا ولی اور مرشد رہے ولی، تو صاحب شریعت اور صاحب طریقت کی بات سمجھا دی. انتظار ہوتا ہے خدا کی رحمت کا، یہاں انتظار کی ضرورت، یہاں انتظار کی ضرورت کیوں نہیں؟ پلانے والا ساقی ہے. وہ اسقینا، پلانے والا ساقی ہے. ساقی کس کو کہتے ہیں؟ پلانے والے. کس کو؟ پلانے والے. جب پلانے والا ساتھ ہے، وہ پیاس لگی ہے پلا بول تو نہیں پلاتا. سمجھ میں؟ ارے جس کے پاس سراہی ہے، پیالے ہیں، اور وہ انتظار کرتا ہے، یاد رکھیے وہ انتظار کرتا ہے میرے ساتھ میں آنے والے، میرے وفادار کب کب مانگیں گے، کب کب پلاؤں. یہاں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے پینے کے لیے، وہاں پلانے والے کو انتظار کرنا پڑتا ہے کب کب یہ مانگے. یہ فرق ہے شریعت اور طریقت. اسی لیے قرآن مجید نے آخری بات یہ کہا، میں اسی بات پر اکتفا کروں، قرآن کی آخری بات نہیں ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ان الابرار، ان الابرار، یہ ابرار ایسے ہی ہو بے شک یہ ان کی مزاج کے مطابق پلاتے ہیں. ان کی مزاج کے مطابق پہلے ان کی مزاج کو سمجھتے ہیں کتنا پی سکتا ہے اور کیسی پی سکتا ہے، کتنا اور کیسی پی سکتا ہے، پہلے مزاج کو سمجھتے ہیں. جس کو مزاج سمجھنا ہی نہیں آتا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے تو اٹکل مٹکل کھٹمل بہت سارے نکل گئے، پیر پرستی کے دعوے کرنے والے بہت سارے نکل گئے. بات سمجھ میں ہے؟ پہلے مزاج کو پڑھتا ہے کتنا پی سکتا ہے اور کون سی پیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن کہہ رہا ہے. کانا مزاج جو ہے اپنی مزاج کے مطابق کافورا، اور وہ جب اس کی مزاج کے ساتھ سمجھ کر دے دیتے ہیں نا، وہ پیالہ جو ہوتا ہے، وہ شراب جو ہوتی ہے، وہ پینا جو ہوتا ہے، اس کے اندر کافور و مشک کی خوشبو ہوتی ہے. سمجھ میں کیا ہوتی ہے؟ کافور و مشک کی خوشبو. وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جس سے مزاج خوش ہو جاتا ہے، اتنا میٹھا ہوتا ہے جس کی لذت سارے وجود میں چھا جاتی ہے، اور اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر مل گیا نا، پھر کبھی اس کو پیاس اور اس کی ضرورت کی خواہش نہیں ہوتی. وہ ایسے پیالے ہو گئے. کانا مزاج جو ہاں کافور. اب یہ جو شراب ہے ان کے ہاتھوں میں کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیے، ان کے ہاتھوں میں کہاں سے آئے گی؟ قرآن ہے نہیں آئی. یہ میں خوب الگ باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ سورت دہر پڑھ کے دیں گا آپ کو.
یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیا یہ شراب کی باتیں, پلانے کی, پینے کی باتیں کر رہے ہیں صاحب؟ یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآن کر رہا ہے. بس اسی کو تو طریقت کہتے ہیں. یہ ساری طریقت ہے, شریعت کی پابندی ہے, اس کے حکم کے برداری پر یہ طریقت ہے. ورنہ تو طریقت کس چیز کا نام ہے جبکہ شریعت کو نہیں مانا؟ شریعت کے ساتھ طریقت جڑی ہوئی ہے, یہ دو الگ نہیں ہے. بس سمجھ میں آئی نا؟ شریعت حکم ہے, پابندی ہے اور عمل ہے, سچائی صداقت کے ساتھ, تواضع انکساری کے ساتھ. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے, سنت کا نام ہے, فرائض و واجبات کا نام ہے, اور طریقت چلنے کا نام ہے. جو چلتے ہیں نا اس کو طریقت کہتے ہیں, جو اپناتے ہیں, اپنے اوپر قانون کو لاگو کرتے ہیں, اس کو شریعت کہتے ہیں. اب یہ چلتے ہیں نا, اب جیسے میں نے پہلے کہا ان کو آتی کہاں سے ہے یہ کافر کی شراب؟ کافر کی شراب آتی کہاں سے ہے؟ اچھا میں تو کافر کی شراب کہا نا, میں آپ کو ایک اور شراب بتاؤں. اب یہ جو شراب ہے کافر کی, ایک نہر ہے. کیا ہے یہ؟ ایک نہر. نہر سمجھتے نا آپ؟ ماشاء اللہ. ندی. ندی کبھی بھی یاد رکھیے اونچائی کی طرف سے پستی کی, یعنی نیچے کی طرف چلتی ہے, اوپر کی طرف سے یاد رکھیے, اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف. یہ ہر ندی کا وہی کام ہے. کیا بولتے ہیں نیچے کو؟ پستی. پستی کا معنی تو کمزور ہے. اب جمع سے ندی آتی ہے قدرتوں کا, تو معنی کیا ہے؟ جمع ہائٹ میں ہے, اونچائی میں, یہ ذرا نشست مطلب کم ہے. اب یہاں سے پھر جب مشرق کی طرف جاتی ہے, آپ کو کبھی دیکھا ہے نیلور سے ندی کبھی جموڑ کی طرف آتی ہے؟ کیوں؟ یہ اونچا مقام ہے, یہ نچلا مقام ہے. پانی کبھی بھی اونچے مقام سے نچلے مقام پر ڈلتا ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو ڈال کر دیکھو, بات سمجھ میں. اب یہاں ابرار کا مقام اونچا ہے, ابرار کا مقام اونچا ہے. اب یہ ان کو آتی کہاں سے؟ ایک نہر دوڑتی ہے. ایسی تو 7 نہریں ہیں. کتنی؟ 7. چاروں کا بیان ہے میاں, ظاہر میں تینوں کا نہیں ہے. کل کسی مفتی عالم سے پوچھ لینا. 7 نہریں ہیں. کتنی؟ 7. یہ 7 نہروں کے بارے میں ایک بار حجت ہو گئی تھی. بحر کیف 4 نہروں کا بیان ہے, اس میں کی ایک نہر ہے کافر. یہ نہر نکلتی ہے عرش اعظم سے. کہاں سے؟ عرش اعظم سے. اس لیے عرش اعظم کو بلند مقام پہ رکھا گیا. سب سے اونچا بلند مقام کا معنی کیا ہے؟ نہریں وہاں سے نکل کر جنت میں چلتی ہیں. جنت کی نہر وہاں نہیں جاتی, نہر وہاں سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ اور یہ نہریں کتنی کہاں سے آتی ہیں, کہاں کہاں چلتی ہیں, یہ لفظ آیت بسم اللہ میں پورا معنی ہے. یہ قرآن میں نہیں ملے گا, بسم اللہ میں ملے گا. کیونکہ اگر کوئی کہہ دے کہ قرآن میں کہاں ہے, ڈھونڈے وہ ورق 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 ورق, کہاں ہے نہر, کہاں ہے نہر, کہاں سلسبیل ملے گا, کافور ملے گی, نام ملیں گے, مگر نہر کہاں ہے نہیں ملے گی. کوثر ملے گا, قرآن میں نام ملیں گے, یہ کہاں سے آئے گی, کہاں جائے گی, نہیں ملے گی. یہ کہاں کس میں ملیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کی تفسیر بھی ملے گی. سمجھ میں آ گئی وہاں سے. اب نہر یہ جو خاص ہوتی ہے, اب اس کا کام ہے چلنا.
اب ندی کا راستہ، نہر کا راستہ، جو راستہ بنا ہے اسی راستے پر جانے کا نام، بات سمجھ میں آئے؟ آپ بیچا میں یہاں وہاں ندی پہ ڈیاما بنا دے رہی ہو، ندی کو دروازے روک ڈالے گی، رکا دیتے ہیں، جب جی چاہے کھولتے ہیں، جب جی چاہے بند کرتے ہیں، ہے نا؟ ڈیم اس لیے تو بنا ہے نا، ندی بیچ بنتا ہے نا یہ، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ مگر وہاں ڈیم نہیں بنا، بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہر خاص ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور یہ نہر ڈھونڈتی ہے، یہ نہر کیا ہے؟ ڈھونڈتی ہے، جگہ و مقام کو نہیں، جگہ و مقام کو نہیں، جس راستے سے ابرار اللہ کا محبوب اپنے قافلے کو لے کر جاتا ہے، یہ اس کے نشان قدم پر چلتی ہے، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی نہر سے لیتا ہے، پلاتا ہے، جاتا ہے، اسی نہر سے لیتا ہے، پلاتا ہے، جاتا ہے، جس راستے سے گھومتا ہے نہر بھی اس راستے سے گھومتی ہے، یہ قرآن ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ان الابرار یشربون من کأس، پیالہ ہوتا ہے، ڈبوتا ہے، دیتا ہے، ڈبوتا ہے، اور وہ کیسی شراب؟